بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ جیل میں راحت مل جائے تو حیرت کی بات ہے، ورنہ آدمی کو مشکل، پریشانی، حادثات، ابتلا، آزمائشوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس دنیا میں یہاں انسان کو، خصوصاً اہل ایمان کو، مسلسل آزمائشوں اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ایسے آزمائشیں اور ایسے حادثات آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آدمی کیسے برداشت کرے گا، کیسے؟ لیکن اللہ کی شان ہے کہ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے رب دلوں کو تھام لیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے زخم اور ایسے صدمے ہوتے ہیں جو وقت ایک مرہم ایسا بنایا ہے کہ رفتہ 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 آدمی غموں کو بھولتا جاتا ہے، اور پھر وہ چیز ایک یاد بن جاتی ہے، وہ غم کی طرح، زخم کی طرح نہیں کہ اس پہ ہو۔ ایسا ہی آج دن امتحان کا ہمارے لیے ہے۔ کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا کہ ہم فرزندان ندوہ کے لیے، ندوہ کے ایک بہت فرد فرید، حسنی خاندان کے ممتاز فرد، اور ہمارے خاص طور سے میرے بہت ہی محسن، بہت ہی محب و حبیب مولانا حمزہ حسنی ندوی، جنہیں ہم حمزہ بھیا کہا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا کل جمعے کے دن۔ وہ بہت بڑا حادثہ تھا پورے ہمارے لیے۔ کل ہم ذکری کر رہے تھے، آج پھر ایک اور بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ میرے بہت ہی محبوب ترین بڑے بھائی اور محب و حبیب دوست، اور ایک طرح سے ہمارے سرپرست، بہت ہی خیر خواہ، اور ہر وقت دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ کے ایک نیک بندے، میرے گمان کے نزدیک ایک ولی کامل، اللہ کے محبوب بندے اور اسلاف کی ایک یادگار اور ایک مثالی مومن جناب ڈاکٹر عباد الرحمن نشاط صاحب کا آج انتقال ہو گیا۔ کل میں ذکری کر رہا تھا کہ بیماری ہے، وہ آج جو ہے عصر کے بعد آج وہ اس جو ہے رحمت بھرے فضا میں اپنے رب سے اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب لینے کے لیے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نشاط بھائی اصل میں وہ ایک فرد تھے، مگر ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت سارے سوالوں کے جواب تھے۔ جب کبھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر پڑھتے تھے ہم لوگ، یا کرتے تھے یا سناتے تھے لوگوں کو، تو لوگ ان سے سوال کرتے تھے ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے اب نہیں ہوتے۔ وہ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، دنیا کی میں سے بلاؤں کے بہت حدیث میں بھی آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت ہی ذکر کیا ہے کہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے وجود کی وجہ سے آسمان کی بلائیں اترتے اترتے رک جاتی ہیں ان کی رحمت کی وجہ سے۔ جب یہ خیال آتا تھا ہم لوگوں کے اپنے گمان کے مطابق کہ ایسے لوگ اب بھی ہوتے ہیں، تو فوراً خیال آتا تھا کہ ہاں ہمارے نشاط بھائی ایسے ہیں، یقیناً وہ ایسے اللہ سے تعلق، اللہ کے لیے اس قدر جینے والے ایسے تھے۔ جب یہ کہا جاتا تھا بزرگ جیسے پرانے ہوا کرتے 100% اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے، اللہ کے حکم کے سامنے بالکل جھک جانے والے، ایسے لوگ اب بھی ہیں، فوراً ذہن میں آتا تھا کہ ہاں ہیں، آج ہے، اللہ کی شکر ہے، جا کر دیکھ لو۔ دیکھ بھی لیتے تھے، مل بھی لیتے تھے ایسے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ جو آیا نا حدیث میں، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو فوراً دل آتا تھا کہ ہاں یہ نشاط بھائی ہیں ایسے۔ الحمدللہ ان کو دیکھ کر کون آدمی ایسا ہے جس کو اللہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ ایسا کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ آخری درجے میں اسلاف کی طرح تقویٰ، کہ ایک ایک پیسہ آخرت کی فکر کرنا اور معاملات کا اتنا صاف رکھنا، ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا تو فوراً جاتا تھا نشاط بھائی۔
ایسے لوگ بھی ہیں جو صادق الامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے کے سلسلے میں وہ اللہ کے نبی کے بالکل نمونہ ہو، ان کو لوگ ہر جاننے والا جانتا ہو کہ یہ سچے، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں گیا اور کبھی خیانت کا تصور نہیں، تو فوراً خیال ہوتا تھا کہ نشاط بھائی ہیں۔ ویسے ایسی شخصیت جو بہت سے سوالوں کا جواب ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کا چلے جانا ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا۔ نشاط بھائی ایک سید گھرانے سے تعلق تھے، ایک بزرگ تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم لوگ اصل میں ظاہر ہے کہ اپنے جب کلیجے کو لگا ہوا کوئی وہ ہوتا ہے تو تسلی کے لیے کیسے پیارے اللہ ہیں، کیسا پیارا دین بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو جب یہ بالکل تجربہ ہے کہ بہت بڑا زخم ہو، بہت بڑا غم ہو اور اب مرنے والے کی تعریف، کچھ چیزیں ذکر کر لیا جائے اور کچھ باتیں کر لی جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل تھم گیا ہے اور زخم جو ہے وہ ہلکا ہو گیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو انتقال ہو جائے تو ان کی برائیوں کا ذکر نہ کرو، یہ بھی حکم ہے۔ یہ بھی ہے کہ اچھائیوں کا ذکر کرو، اس لیے کہ ان اچھائیوں کا تذکرہ کرنے سے نسلوں میں، جاننے والوں میں اور تعلق والوں میں ان اچھائیوں پر چلنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، یہ بھی بات ہوتی ہے۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، سید آدم بن نوری، ممتاز ترین خلیفہ۔ ان کے مشہور ترین 2-3-4 خلفاء ہوئے ہیں، ان میں سے حضرت شاہ سلطان صاحب بلیاوی، جو بہار میں ایک جگہ بلیا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں رہتے تھے، اور بعد میں لکھمینیا نام کی ایک جگہ انہوں نے آبادی بتائی تھی، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے ان کی اولاد میں تھے حضرت شاہ سلطان بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پورا خاندان بہت پڑھا لکھا، بہت علمی خاندان رہا ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے ہوتے رہے ہیں۔ وہاں خود یہ بیگو سرائے میں ہمارے حضرت والا کے 3 مجازین خلفاء ہوا کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر مہدی، جن کو مہدی بھائی بہت محبت سے کہا کرتے تھے، نشاط بھائی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، وہ ان کے بھائی ہوتے تھے رشتے۔ اور ایک حکیم محی الدین طالب صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور ایک ہمارے ڈاکٹر عباد الرحمان نشاط۔ ایک جگہ پر 3 خلفاء ہمارے حضرت والا کے، بہت ہی کم خلفاء تھے لیکن ایک جگہ پر وہ، یہ اس بستی کے زرخیز ہونے کی علامت۔ شروع میں بہت چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور اس یتیمی کا ہمیشہ ظاہر ہے کہ باپ کا سر سے اٹھ جائے تو کیسا ہوتا ہے، مگر بھائیوں نے اور بھابھیوں نے، بعد میں جو ہے ماں بھی نہیں رہی تھی تو بہت ہی محبت کے ساتھ ماں کی طرح بڑی بھابھی تھی جن کا بھی چند دن پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پالا تھا۔ تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ پڑھا لکھا خاندان تھا، بھائی وغیرہ نے پڑھایا، اس کے بعد وہ پڑھنے کے دوران حضرت مولانا سے ڈاکٹر مہدی نے انہیں جو ہے بیعت کرا دیا، سن 76 کی بات ہے۔ پھر وہ جو امریکہ جانا ہو گیا ان کا، امریکہ میں وہاں پڑھا بھی، پی ایچ ڈی بھی کی انگریزی میں، اور وہیں پر وہ ٹیچر بھی، استاد بھی بن گئے۔ بعد میں وہ ام القریٰ یونیورسٹی میں حضرت مولانا کے مشورے سے ام القریٰ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے، اور انگریزی ڈپارٹمنٹ کی شاید صدارت بھی انہوں نے کی وہاں پر، صوبہ عربی کی۔ اس کے بعد وہاں سے ریٹائرڈ ہو گئے، تو اس کے بعد وہ ابھا یونیورسٹی میں کافی دن کام کیا، ایک دعوت سے بھی سینٹر سے کام کیا۔ امریکہ میں جب رہتے تھے تو انہیں بہت ہی حضرت مولانا کی میزبانی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ حضرت مولانا آنکھ کا آپریشن، وہاں جانے کے لیے 2 مہینے امریکہ میں رہے تھے، تو اس زمانے میں بھی حضرت کے ساتھ، کیونکہ حضرت آخری درجے میں حضرت مولانا ان سے شفقت و عنایت کا تعلق اور ان پر اعتماد فرماتے تھے۔ فطری مناسبت تھی ان کی، شرافت، ان کی فطری شرافت اور نیکی کی وجہ سے جو اللہ والا ان سے ملتا تھا وہ آخری درجے میں ان کا خیال کیا کرتا تھا۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قائد وہ تو بہت عاجزی انکساری کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ وہاں تو بہت کم لوگ تھے، اس لیے ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا تھا، تو حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوا، ان سے بھی بڑا تعلق تھا۔ حضرت مولانا بزرگوں، سارے بزرگوں کا ہم نے دیکھا، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اعتماد فرماتے تھے، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشورہ بھی فرماتے تھے، اور بہت تعلق کا اظہار فرماتے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب مجددی جامع ہدایت کے بانی، وہ ان کے ہاں جاتے، بہت بالکل ذاتی زندگی کے ربط میں ان سے بہت تعلق رکھتے تھے، بہت ہمارے حضرت والا کا تو تھا ہی ہے کہ جو ملتا وہاں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 خلفاء تھے، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب تھے،
حاجی فاروق صاحب تھے جو سکھر کے رہنے والے، یہ دونوں حضرات بڑے ممتاز خلفاء میں تھے. شاہ فقیر محمد صاحب کے بھی خلیفہ تھے اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بھی. اور ایک پروفیسر تھے وہاں، اس میں وہ بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے، نام ذرا نہیں آ رہا ہے اس زبان پر. یہ لوگ جو بھی وہاں حرم، جب جس زمانے میں وہ مکہ رہے تو دنیا بھر کے علماء اور مشاہیر وہاں آتے تھے، ان سے ملنے کا موقع ملتا تھا. اور اللہ کے لوگوں کی تو اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، اندر کے نور، اندر کے اس تعلق کی وجہ سے لوگ جو ہے کچھ چپک جاتے تھے، ایسا تعلق تھا. اس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں کو بھی بڑا تعلق لوگوں سے، بزرگوں سے استفادہ اور قریب ہونے کا موقع مل جاتا تھا. نشاد بھائی کی ہم لوگ دیکھتے تھے سن 77 میں جو ہے میری حاضری شروع ہوئی حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں. ہمیں معلوم ہوا کہ یہ صاحب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں. حضرت مولانا ان سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، اور ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ علیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی شاہ سلطان صاحب ان کی اولاد میں ہیں. تو ہم لوگ اسی عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے، ہفتوں رہتے، بہت محبت کے ساتھ حضرت مولانا کے اس تعلق اور اس کو دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد وہ مکہ معظمہ چلے گئے تو ہمارے ساتھی مولانا حسیب صاحب کبھی جاتے تھے، حافظ ادریس صاحب، حافظ عبداللہ صاحب. معلوم تھا کہ حضرت مولانا کے تعلق والے ہیں، ان کو خط لکھ دیتے یا کچھ کیفون کروا دیتے. وہ بیچارے انتہائی کریمانہ انداز میں بالکل عربوں کی میزبانی کا جو ہے وہ ادا کرتے تھے. ان کو رکھتے، ان کی ضرورتوں کا سارا خیال کرتے. اور اس دوران ایک مرتبہ ان کا جو ہے وہ جب آتے تھے تکیے میں، کئی دفعہ امریکہ سے آئے اور وہاں سے آئے تو ہم لوگ ساتھ میں رہے. مگر چونکہ مجھے اپنی حیثیت کے گاؤں کا رہنے والا گھسیارہ پھلت کا، تو مجھے معلوم تھا کہ یہ امریکہ کے پروفیسر صاحب ہیں اور اتنے بڑے آدمی ہیں، تو میں کبھی اپنا یہ تعارف کی نوبت نہیں آئی. ہم جانتے تھے کہ وہ نشاد بھائی ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا نام کلیم ہے. اس طرح ہوتا رہا. پھر جب خط و کتابت شروع ہوئی تو ذاتی ربط بڑھ گیا، وہاں مکہ معظمہ سے زیادہ تعلق بڑھ گیا. ایک دفعہ وہ رمضان مبارک میں یہاں حضرت مولانا کی خدمت میں رہنے کے لیے آئے تو خط تھے اور فون سے بات ہو گئی تھی کہ میرا بھی آنے کا ارادہ ہے. وہاں گئے، بڑا دلچسپ تھا کہ وہ تکیے میں رہے، سلام دعا ہوئی، ملاقات ہوئی. پھر وہ برآمدے میں حضرت کے جو بنگلہ ہے اس کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ بہت اچھے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ ہاں دیکھیے حضرت مولانا کی برکت سے میں مل رہا تھا، بہت تکلف سے، وہ پہچان نہیں رہے تھے مجھے کون ہے. حالانکہ رابطہ بہت ہو گیا تھا ہمارا اس زمانے میں. خط و کتابت اور فون سے مسلسل ہوتا رہا تھا. فون تو کم ہوتا تھا، خط آنے جانے والوں کے ساتھ، عمرہ والوں کے ساتھ خطوط وغیرہ ہوتے تھے. تو یہاں حضرت مولانا سے ملاقات کی برکت سے سب سے ملاقات ہو جاتی ہے. آپ سے بھی ہر دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے دیکھا تو میں نے کہا اصل میں آپ پہچان نہیں رہے مجھے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پہچان تو رہا نہیں ہوں، بس میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے محترم ہیں، غریب نشاد کے حضرت مولانا غریب نشاد کہا کرتے تھے وہ. تو میں نے کہا میرا نام کلیم صدیقی ہے. اور اتنا چپٹ گئے وہ. تو پھر آپ کو میں سوچ رہا تھا کہ اب کلیم بھائی کو دیکھیں گے پلٹ جا کر اور وہاں رہیں گے اور یوں لیں گے وہاں سے. تو کتنے پلان بنا کر آیا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ کلیم بھائی کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو پہلے دیکھے دکھائے ہیں جو ہیں کلیم بھائی. یہ بات کیا کرتے رہے بیچارے بہت ہی. پھر اس کے بعد ان کا ایک مرتبہ خط آیا وہاں سے مکہ معظمہ سے، کلیم بھائی آپ نے حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ نے، وہ اصل میں بزرگوں کی اجازت اور اس کا جو ہے وہ کئی طرح کی 3 طرح کی ہوتی ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ایک اجازت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ گناہ سے اور برائی سے بچانے کے لیے لاج رکھے گا، اس لیے بھی بعض بزرگ اجازت دے دیتے ہیں. جیسے بہت لوگوں کو مولوی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بنگالی کو محدث ہونے کی سند دی، حدیث کی سند دی، اور وہ لے کر عربی کی سند لے کر جب گیا باہر تو وہ طالب علموں کا تو طالب علمانہ مزاج ہوتا ہے. ایک طالب علم نے دیکھا اس میں لکھا تھا فلاں بنجالی. گاف تو ہوتا نہیں عربی میں لکھی تھی تو بنجالی. بنجالی بنگالی میں کوئی گالی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا خوش ہو رہا تجھے گالی لکھ دی حضرت نے. وہ آیا حضرت کا بچہ تو ہم گردن مروڑ دے گا، تو نے ہمیں گالی لکھا ہے. کہاں لکھا بیٹا گالی؟ یہ لکھا نہیں بنجالی. بنجالی تو اس کو کہتے ہیں احمق کو، بدھو کو. انہوں نے کہا بیٹا یہ بنجالی نہیں ہے، عربی میں گاف نہیں ہوتا، یہ میں نے بنگالی لکھا ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. حضرت مفتی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کے والد ماجد نے پوچھا حضرت آپ نے ایک ایسے آدمی کو محدث ہونے کی سند دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو ہے یہ مولوی سمجھ کر مسجد سے چپکا رہے گا ورنہ تو چور ڈاکو بنتا. ایسا بھی بزرگوں کے یہاں سے یہ روحانی اس کا.
حضرت مولانا نے جو مجھے حکم دے دیا اس بات کا، کوئی اللہ کا بندہ آئے تو بیعت کر لیا کرو، شاید ہریانہ کے تناظر میں اور وہاں جو ہوتا تھا اس کے بعد ان کو رابطہ ہوتا رہا تو ان کا خط آیا، کلیم بھائی آپ نے حضرت مولانا سے بہت استفادہ کیا ہے، ہمیں بھی کوئی اصول اور ضابطہ ایسا بتائیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں کہ خط آئے۔ تو میں نے جواب میں لکھا کہ مکہ کے مکین، آپ پروفیسر، آپ کو ہم عقیدت سے دیکھتے ہیں، آپ کے اوپر رش کرتے ہیں، آپ سے میں پوچھتا سوال تو زیادہ بہتر تھا، آپ نے مجھے حکم دیا ہے، مگر چونکہ الامر فوق الادب، حکم کی تعمیل کرنا ادب سے زیادہ ہے، حکم دیا ہے آپ نے۔ تو میرے ذہن میں جو بات آئی آپ کے حکم کی برکت سے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اپنے شیخ کو رسول اور نبی تو نہ سمجھے، اس لیے کہ نبی سمجھے گا تو عقیدے کا فرق آ جائے گا، ایمان سے چلا جائے گا، اب نبی تو آئے گا نہیں کوئی، لیکن اس کے علاوہ جتنا سمجھے گا، قطب الاقطاب، غوث اعظم، ابدال وقت، مجدد وقت، فلاں وقت جو سمجھے گا اسی درجہ استفادہ ہوگا، اسی درجہ سے اللہ کی طرف سے فیض آ جائے گا۔ تو میں نے کہا میں اپنا عرض کروں کہ میں نے جب حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص حاجی عبدالرزاق صاحب کے جوتوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کی مٹی کو سرما سمجھ کر میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا تو مجھے کچھ نہ کچھ دینی فائدہ ہوا، یہ لکھا میں نے انہیں جواب۔ پھر چند دن بعد حضرت مولانا نے ان کو بھی، حضرت نشاط بھائی کو بھی اجازت دے دی تھی، وہ بتایا کرتے تھے نشاط بھائی کہ حاجی فاروق صاحب بہت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے بڑے اہم خلفاء، بڑے بڑے علماء ان سے استفادہ کرتے تھے۔ سکر کے ایک بزرگ تھے مولانا، بڑے علماء تھے لیکن مشہور، بہت ذی علم اور بڑے صاحب نسبت لوگوں میں تھے، لیکن حاجی فاروق سے مشہور تھے۔ حاجی فاروق صاحب حضرت ڈاکٹر نعیم صاحب کو، ہمارے نعیم بھائی کو جنہوں نے اجازت دی ہے، وہ ان سے ذکر کرتے تھے میرا اپنے دوستوں ساتھیوں میں، محبت میں ہوتی تھا۔ ہم لوگ جانے آنے لگے تو وہ کہنے لگے کبھی ایسا نہیں ہوتا، میں جاتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے، وہ ہوتے تھے تو انہیں بڑے ملنے کا اشتیاق تھا۔ تو وہ کہنے لگے نشاط بھائی شاید آپ ملوائیں گے نہیں انہیں، تو آپ کوئی خط دکھائیے ان کا۔ تو اتفاق سے یہی خط جو میں نے لکھا تھا، تو کتابت ہماری تھی، یہی خط کہ اپنے شیخ کو نبی تو نہ سمجھے، اس کے علاوہ جو سمجھے گا اس درجے کا اللہ تعالیٰ فیض جاری فرمائیں گے۔ اور یہ کہ بھائی عبدالرزاق کے جوتوں کو جب میں نے آنکھوں سے لگایا، اس کو سرما سمجھ کر اس کے آنکھوں میں لگایا مٹی، تو مجھے کچھ دینی فائدہ ہوا، اللہ کا شکر ہے، کچھ نہ کچھ اللہ سے قرب پیدا ہوا۔ تو وہ کھڑے ہو کر وجد میں آ گئے حاجی فاروق، وہ کہنے لگے میں یہی تو سوچتا تھا، اس کے پاس کوئی شاہ کلید ہے، اسے کوئی کنجی مل گئی، جس تالے کو لگاتا ہے کھول دیتا ہے، میں سوچتا تھا اس کے پاس کوئی کنجی ہے، اس کے پاس کوئی شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، جس تالے کو لگاتا ہے کھول دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہی بات، یعنی اتنا خوش ہوئے وہ اس بات کو کیا۔ پھر اس کے بعد میں حرمین شریفین جاتا، ہم لوگ، میں نے کل بتایا تھا حج کا، حمزہ بھیا کے ساتھ ہم لوگ بھی سن 93 میں ہم لوگ، میں حج کو گیا تو میں نے جبل کعبہ میں وہاں ایک روم بک کر لیا تھا، انہیں معلوم ہو گیا، روم نہیں ایک بیڈ بک کر لیا تھا، بستر، ایک گدا، وہ ایسے ہی سادے سے بلڈنگیں ہوتی تھی، ان میں گدے ڈال دیتے تھے پتلے پتلے، اور ایک گدے کا حج کے پورے سیزن کے لیے اتنا پیسے، تو میں نے کر لیا تھا۔ تو مدرسہ سہولتیہ قریب تھا، وہاں آتے جاتے تھے، مدرسہ سہولتیہ میں انہوں نے، وہ نشاط بھائی مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے، اور انہوں نے مدرسہ سہولتیہ میں انہوں نے کہا کہ مغرب کے بعد یہاں آتے ہیں، تو پھر مغرب کے بعد بھی تک وہ رکے رہے، اور مغرب کے بعد پھر کہنے کہ کلیم بھائی بتائیے کہاں ہے سامان، قلی آ گیا آپ کا، قلی آ گیا۔ پروفیسر تھے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، عاجزی، انکساری، تواضع، بے نفسی، کس صفت کا ذکر کیا جائے، ان کی کس صفت کا ذکر کیا جائے، تو بتائیے قلی آ گیا، کہاں ہے سامان؟ میں نے کہا نہیں نشاط بھائی یہیں رہیں گے۔ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو جائے گا، اپنا گھر ہوتے ہوئے یہاں رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ جو ہے زبردستی وہاں گئے روم پر، اور میرا بیگ جو ہے اس طرح سر پر رکھ لیا جس طرح قلی رکھا کرتے۔ میں نے بہت منع کیا انہیں کہ نہیں نہیں نہیں، آپ کا قلی آ گیا، اس طرح سر پر آگے آئیے نشاط بھائی، کلیم بھائی آئیے، مانے نہیں، اور پھر گاڑی لے کر آئے تھے۔ اور پھر وہاں اس کے بعد ہم مسلسل وہاں جاتے، اور کتنے دفعہ حج عمرے کے لیے جب بھی جاتے ایئرپورٹ پر وہ لینے کے لیے آ جاتے تھے، اور بہت ہی بچے بھی، رو بھی چپٹ جاتے تھے۔ مجھے اپنے میلے کپڑے کسی آدمی، بہت گندا دیہاتی آدمی ہوں بالکل، تو میلے کپڑے کسی کو ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا، بدبو ہوتی ہے پسینے کی، اس کی، تو اس خیال سے کہ کہیں یہ اٹھا کے دھو نہ دیں، تو میں نے کپڑے اتارے ایک دن، اور پھر میں نے وہاں پیچھے قالین کے نیچے، اس کارپیٹ جو تھا بیڈ کے نیچے، اس کے نیچے چھپا کے رکھے کہ میں جب رات کا وقت ہوگا تو خود دھو لوں گا اپنے آپ، یہاں واش بیسن میں یا ٹوائلٹ میں تھا غسل خانہ جہاں رکے ہوئے تھے۔ پھر دوسرے دن بھی رفا لیے، دوسرے دن میں نے دیکھا وہ غائب ہو گئے کپڑے، تو کہاں چلے گئے وہ؟ میں وہاں کو گیا، حرم گیا،
تو وہ انہوں نے تلاش کر لیے بھائی کپڑے اتارے تو ہیں کہاں ہیں، تو ڈھونڈتے رہے اور پھر وہ جو ہے اتار کر انہوں نے دھلوا کے پریس کر کے دے دیے۔ پھر وہ ایک اتنا یعنی ان کی بے نفسی کا حال، کیا کیا جائے۔ ایک دن کہنے لگے وہ بچے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، بڑے سعادت مند، خلیل، حضرت نام خلیل ہے اور ایک عمر ہیں، آمنہ اور خدیجہ 2 بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ وہ آ جاتے تھے بچے کہ دیکھیے کلیم بھائی ہمارا فیصلہ کروا دیجیے۔ کیا ہے فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیے روزانہ اپنے چچا کی خدمت کرتے ہیں، میرے حصے میں ہی نہیں آئے کپڑے دھونے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ام القریٰ یونیورسٹی کے، میرے حصے میں ہی نہیں آئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی دھوئیں گے چاچا کے، آج میرا نمبر ہے۔ نہیں کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا کریں، آپ کی کیا رائے ہے، ہم قرعہ ڈال لیں، پرچی نکال لیں۔ میں نے کہا نہیں قرعہ نہ ڈالیں، آج میں خود دھو لوں گا، یہ اچھا ہوگا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، جلدی سے پرچی پہ لکھے نام، خدیجہ، آمنہ، خلیل، عمر لکھے اور نشاد، غریب نشاد۔ غریب کیا کرتے ہیں، غریب نشاد۔ اب وہ نشاد بھائی کا نام آ گیا اس میں، یعنی کہ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، غریب نشاد زندہ باد، غریب نشاد زندہ باد، اتنا خوش ہو گئے وہ کہ میں دوں گا۔ ایسا عجیب۔ بلکہ ایک مرتبہ ہم لوگ وہاں حرمین حاضری تھی، تو اتفاق سے شاہ عبداللہ ولی عہد بنے تھے اور یہ مکہ میں آ رہے تھے۔ خلاف معمول جب یہ آئے مکہ میں تو جدہ سے لے کر مکہ تک کی سڑکیں سجائی گئی تھی اور پورا حرم سجایا گیا تھا۔ اتفاق سے اگلے روز صبح کو شاہ عبداللہ آنے والے تھے اور رات کو پوری سجائی تیاری ہو گئی تو میں پہنچا وہاں۔ تو وہ بچی بڑی آمنہ ماشاءاللہ جو بڑی، تو اس نے کہلوایا مجھ سے کہ چچا سے کہیے، کلیم چچا سے، کہ آپ نے بہت وقت پر ہمیں اطلاع دی، اگر پہلے سے اطلاع دیتے تو ہم اور زیادہ سجاتے۔ آپ کا استقبال، مطلب وہ بہت ہی ایسا لطیفہ، ہمیشہ نشاد بھائی اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگ حج کیا یہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ، بڑا اچھا ہوتا یہ تھا کہ گھر ان کا وہیں عزیزیہ کے قریب میں تھا، تو ہم لوگ کنکر مار کے تھوڑی دیر مینا میں چند گھنٹے گزارے اور پھر آ کر وہاں بھی نہانا دھونا کر لیتے تھے، یا کھانا پینا کرنا ہے گھر آ جایا کرتے تھے۔ پھر ہم آخری جب ظاہر حج خیریت سے ہو جائے تو حاجی پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے خوشی کی، تو میں اور نشاد بھائی بھی تھے اور حمزہ بھیا بھی تھے اور ایک اکرام صاحب تھے بیچارے، بڑی اچھی نعت اور ہم پڑھا کرتے تھے، وہ حج کی مجھ کو جو ہے دوبالا کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ خوشی خوشی آ رہے تھے، تو نشاد بھائی کہنے لگے کلیم بھائی سنائیے کچھ۔ تو میں نے کہا کہ کیا سناؤں نشاد بھائی؟ کہنے لگے کچھ بھی سنائیے۔ میں نے کہا کیا سناؤں، گانا سناؤں، گیت سناؤں؟ کہنے لگے ہاں سنائیے۔ تو میں نے ویسے ہی مذاق میں ذرا خوش کرنے، مقصود تو خوش کرنا تھا، تو میں نے کہا اچھا وہ سناؤں، دیکھیے مغل اعظم کا گانا سناتا ہوں، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، اور میں نے لے میں سنانا شروع کر دیا۔ وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کے سب حاجی دیکھ رہے، سب حاجی دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے حاجی ہیں یہاں گانے گا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں پورا سناؤں گا۔ نشاد بھائی ایسا نہیں ہو سکتا پورا، نہیں کلیم بھائی رہن دیے، نہیں سنایا۔ تو دیکھیے اب وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض حکماء نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں، دن رات، اچھائی برائی، سب چیز رکھی ہیں۔ 2 طرح کی مکھیاں پیدا کی، ایک مکھی ہے گندگی کی مکھی، کہیں بھی جائے گی گندگی تلاش کر لے گی، اور ایک مکھی ہے شہد کی مکھی، جہاں جائے گی وہ کیا کرے گی، اچھا پھولوں پر بیٹھے گی، اچھی جگہ پر بیٹھے گی، وہاں سے دیکھے گی، اپنے مطلب کی چیز تلاش کر لے گی، اور پھر اس کی اس صفت کی وجہ سے وہ اچھائی تلاش کرتی ہے اور اچھائی کو حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے پیٹ میں صفت رکھی ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی الٹی میں شفا رکھ دی ہے۔ الٹی تو ہوتی ہے وہ جو ڈالتا ہے شہد۔ تو نشاد بھائی، اللہ بعض لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے فطری طور پر ان کو اندر شر نام کی، ٹیڑھ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ہر چیز وہاں جا کر ان کے دماغ میں، ان کی فکر میں خیر بن جاتی ہے۔ کیسی بات ہے۔ نشاد بھائی ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے، کلیم بھائی اس دن مجھے بہت اچھا ایک گر سکھایا، واقعی محبت اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے اس میں کبھی نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ آپ کے اس گانے سے مجھے بہت سبق ملا۔ کوئی کتنے بھی غلط کام کر رہا ہو، کسی بھی اس میں ہو، تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے جس طرح ہم اس دن گانا گا رہے تھے حج کے موقع پر ذرا خوش کرنے کے لیے، اور ایک مزاح آپس میں ایک دوسرے کو، نیت اچھی تھی کہ ایک دوسرے خوش ہو رہے ہیں تو یہ مومن کو خوش کرنا نیکی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کر رہا ہو۔ تو مجھے یہ نہیں ہوتا کہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کی ذلت تحقیر نہیں آتی، پھر فوراً یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اندر کی کیفیت کیا ہو، اور یہ پردہ ڈالنے کے لیے، چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہو، یہ بات ہوتی ہے ہمیشہ۔ اور
جو ہے پھر اس کے بعد سے مسلسل آخری درجے میں احتیاط. یہاں آ گئے دہلی تو ہم لوگوں نے استفادے کے لیے وہ بنایا، ہفتے کے روز وہاں مجلس کا پروگرام بنایا دہلی میں الحمدللہ. اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، جو آتا تھا اس سے بہت جو ہے سمجھتا تھا کیسا مضبوط ایمان، کیسا تعلق. بہت سے حضرت مولانا کی کتابوں کے انہوں نے ترجمے بھی کیے انگریزی میں، اور کئی بہت قیمتی کتابیں بھی انہوں نے سید صاحب پر ایک لکھی، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ابھی قریبی زمانے میں حضرت شاہ سلطان پر ان کی تعلیمات پر ایک کتاب لکھی، بہت ہی اصول تصوف پر مجددی سلسلے کے بہت ہی بنیادی چیزیں اس کے اندر آ گئی. اس میں ہم لوگوں نے بھی میری بھی خواہش تھی کہ حضرت شاہ سلطان صاحب کا تذکرہ آ جائے. ابھی میں کچھ دن پہلے بھی لکھمینیا اتفاق سے گیا تھا، اور وہ اتفاق سے وہ کتاب چھپ کر آئی تو میں اسے دے کر آیا. مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، اور انہیں بھی اس کتاب کی اشاعت کی بڑی خوشی تھی. تو وہ بہت خوش ہوئے اس پر، اور اس میں میری کوشش کو انہوں نے اتنا وہ کیا کہ ایک دن کا میسیج آیا کہ کلیم بھائی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کتاب کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ وہ کتاب آپ ہی کی ہے. میرے دل میں بہت محبت اور بہت ہی لاڈ ان کا آ رہا ہے. تو میں نے سوچا اور تو کچھ نہیں، میں نے 70,000 بار کلمے کے کچھ نصاب تیار کر رکھے تھے، تو چند کتابیں ان میں ایک والدین کے لیے وہ کیا ہے، ایک حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب ایک نصاب میں آپ کے لیے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. اس میں سے کتنا بڑا عطیہ، کتنا بڑا سرمایہ میرے لیے. کیسے بڑے محسن تھے وہ، کتنی احتیاط ان کے اندر تھی. وہ کتابیں جب چھپی تو ایسی بھی تھی کہ لوگوں کو تقسیم کریں گی، ہم نے ایسی مد سے چھپائی تھی، ان کی کتاب خدمت میں بھیج دی کہ کچھ لوگ اگر خریدنا چاہیں، میں نے کہا خریدیں گے تو ریپرنٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ان کے پیسوں کو میں کہاں پہنچاؤں، کیسے کروں ان کو. ایک صاحب کو دی تھی، انہوں نے 50 روپے دے دیے. میرے پاس تقریباً 5-7 میسیج آئے ان کے آنا جانا، کس کو پہنچاؤں گا، میں اگر مر گیا وہ چلا جاؤں گا، مرنا تو ہے ہی، تو میرے ذمہ رہ جائے گا، کیا کریں گے. یا تو آپ ایسا کیجئے کہ مجھے اختیار دے دیجئے کہ میں کچھ بھی اس کا کر لوں، کسی بھی کام میں استعمال کر لوں، یا مجھے بتا دیجئے کہ میں کہاں پہنچا دوں، یا کسی آدمی کو بھیج دیجئے، ورنہ وہ 50 روپے کا بوجھ مجھ پر رہ جائے گا. تو میرے پاس تو کچھ اعمال بھی نہیں ہے وہاں کے، کچھ ایسی چیز بھی نہیں ہے. 50 روپے کی وہ ایسے فکر کر رہے تھے جیسے کسی جو ہے بہت بڑے حقوق العباد کی وہ کر رہے ہوں. حالانکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کتابیں فری ڈسٹریبیوشن کے لیے، فری تقسیم کے لیے چھاپی گئی ہیں. کیسی ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم بھی ان سے بہت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، اور بہت احتیاط کرتے تھے کسی پر بوجھ بننے کی، کسی کو کرنی. حتیٰ کہ اس کتاب پر مقدمہ لکھوانا چاہتے تھے، وہ حضرت کو لکھ دیا، وہ کر دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں اس میں کچھ 1-2 چیزیں ایسی تھی، کچھ حضرت شاہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات کا ذکر تھا، انتقال کے بعد وہ آئے اور کسی کو ملے، اس طرح کی چیزیں جو شرعی اور فقہی ان کے لحاظ سے تھوڑے سے سوالات پیدا کرتے تھے. کہیں حضرت مولانا کا مقدمہ ہوگا، لکھنا چاہیں نہ لکھنا چاہیں. تو ہم نے نہیں چاہا کہ حضرت مولانا بس آپ مقدمہ لکھ دیے. مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں، حضرت مولانا کے رابع صاحب کے، ہمارے حضرت کے مقدمے کے بغیر کیا کتاب کا ہوگا. تو میں نے کہا بھیج دیجئے. پھر میں نے جا کے درخواست کی، حضرت مولانا نے مقدمہ لکھ دیا اس پر. تو حضرت بہت، نشاط بھائی بہت ہی خوش ہوئے، بچے بھی بڑے سے. جس حلق جو لوگ ملتے تھے وہ پہچانتے. لیس ھذا بوجہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ جاتا تھا یہ شخص ہے جو کسی چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں بالکل ایسے ہی حال تھا ہمارے نشاط بھائی کا. بہت غریب نشاط کہا کرتے تھے اپنی بہت ہی محبت میں، اور بہت ادبی ذوق بھی بہت اچھا تھا. بہت جس مجلس میں جاتے دل خوش کر دیتے تھے. اور کوئی کھانے کی مجلس ہو یا کسی کام کے لیے بلا لیں تو کچھ نہ کچھ دینی بات، کوئی کتاب لے کر آتے، اس میں تھوڑی دیر اس کو سنا کر کچھ نہ کچھ دل کو رنگ دیتے تھے. وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ نہ کچھ زنگ کو اتاروا دیتے. تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھ جاتا ان کے پاس، ان کے ساتھ ایسا 100% اللہ کے لیے جیتے. اور آخری درجے کچھ ذرا سی کچھ بات، کھانا کھانے بیٹھتے، پانی پیتے، اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کی بڑی بڑائی ہے، ہم تو اس لائق نہیں ہیں، آپ نے کیسا نوازا. یعنی اندر سے شکر ادا کرتے تھے ہر چیز. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی سی چیز میں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں شکر میں، مگر وہ ان سے رہا نہیں جاتا تھا. ہر نعمت کا وہ شکر حق ادا کرتے تھے. شاہد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبیوں سے نوازا تھا. ان کی ایک خصوصی بات یہ تھی کہ بس وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومن منع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان. اس اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے محبت کرتے تھے.
حضرت والا اپنے شیخ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے ان کو عاشقانہ والہانہ تعلق تھا، اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ان پر اعتماد فرماتے تھے، بہت زیادہ شفقت و عنایت کا تعلق تھا۔ خصوصاً مکہ معظمہ میں قیام جب وہ کرتے تھے، حضرت مولانا جب بھی حرمین شریفین تشریف لے جاتے تو 1-2 دن کے لیے پورے قافلے کے ساتھ ان کے گھر پر جاتے، اور ان کی عید ہوا کرتی تھی وہ، اور وہ حضرت مولانا کے تعلق کی وجہ سے بھی ہم جیسے چھوٹوں سے حضرت کے گھر کے کتوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اس لیے میرے ساتھ ان کا بہت ہی والہانہ اور مشفقانہ تعلق تھا، اور حضرت مولانا بھی اس تعلق سے بڑا خوش ہوتے تھے۔ اس کی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، حضرت مولانا فرماتے تھے تمہاری دوستی سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ کبھی میں آنے والا ہوتا تھا، نشاط بھائی وہاں پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، تو فوراً کہتے تھے کلیم بھی آنے والے ہیں، اور کبھی میں پہنچا ہوا ہوتا تھا نشاط بھائی آنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں نشاط صاحب بھی تو آنے والے ہیں، تو سمجھتے تھے کہ ہمارے آنے سے خوشی ہوگی۔ اللہ نے ان کو وہ ملی، اور جو ہے جیسے جیسے اب قریبی زمانے میں ادھر کچھ سالوں سے انہیں ملی مسائل پر آخری درجے میں درد اور فکر ہو گیا تھا۔ وہ ویسے بھی ذمہ دار قسم کے لوگ آدمی تھے، اور خود دارالعلوم ندوۃ العلماء کی وہ شورا کے بھی میں خصوصاً انتظامیہ کے رکن تھے، اور حضرت مولانا نور اللہ حضرت مولانا رابع صاحب نے انہیں کے زمانے میں انہیں بنایا گیا تھا، تو وہ ان کی رائے کو اور ان کی اس کو جو ہے بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور خاص امور میں ان سے مشورہ بھی لیتے تھے۔ تو اب صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ ملی مسائل پر ان کی دھڑکنیں دھڑکتی تھی دل کی بہت زیادہ، جو مسائل کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اجتماعی ملی مسائل میں۔ ندوے میں کوئی مشکل آ گئی، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پرسنل لا بورڈ پر کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جمعیت علماء کا، تبلیغی جماعت کا، تو مجھ سے بار بار یہ فرماتے تھے کلیم بھائی کوئی ایسی خبر ہو تو ہمیں باخبر کریے، کم سے کم اپنے اللہ کے آگے ہاتھ تو اٹھاتے رہا کریں گے، یہ کہا کرتے تھے اللہ کے آگے ہاتھ تو اٹھاتے رہیں گے۔ شاد بھائی کے انتقال کا حادثہ اس لیے بھی اور ہمارے لیے بہت ایسا بڑا حادثہ ہے کہ نشاط بھائی کے ساتھ پورے ہمارے خاندان کے ایک فرد کا آخر درجے میں والہانہ تعلق تھا، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے بڑے شرف کی بات تھی کہ نشاط بھائی بھی ہمارے گھر کے افراد کو اور خاندان کے لوگوں کو اپنے خاندان کی طرح کوئی غم کوئی خوشی ہوتی تھی تو وہ بہت ہی والہانہ طور پر جو ہے اس میں خوشی اور غم میں شریک ہوتے، اور اس میں بالکل گھر کی طرح اس کے تعلق کا اظہار کرتے تھے۔ میرے ساتھ اللہ کے جو بہت بڑے احسانات رہے ہیں، میں نے بہت سے بزرگوں کو خط لکھا کرتا تھا، مجھے یاد ہے نومری میں تو چک بست کا ایک شعر لکھتے تھے، برج نارائن چک بست کا، لکھا ہے داور محشر نے میری فرد عیسیاں پر، اللہ تعالیٰ جو لکھنے والے ہیں فرد عیسیاں پر، یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا۔ ایک سب سے گئے گزرے بندے پر سب سے زیادہ احسان ہو تو ناز کرے گا نا کرم، اتنے گناہ کی فہرست پر نیکی تو ہے نہیں، نیکیوں کی فہرست پر یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یقین مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہوئے، ان میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ عام طور پر دین کی خدمت کرنے والے، دینی کاموں سے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی لگے ہوئے لوگ ہیں، اس کے اہل خاندان، گھر والے، عزیز اقارب، بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، سب بچے، اتنا زیادہ والہانہ تعلق سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میرے ساتھ اور ہمارے کاموں کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے کرتے ہیں۔ مگر میرے خیال یہ ہے کہ جتنا مجھ سے زیادہ والہانہ تعلق رکھتے ہیں گھر والے، اس سے کہیں زیادہ نشاط بھائی کے ساتھ ہمارے گھر والوں کا تعلق تھا۔ اس لیے نشاط بھائی کا انتقال کا شاید صدمہ جتنا ہمارے گھر خاندان کے لوگوں کو میں نے محسوس کیا ہے، شاید اور کہیں کسی اور حادثے کا نہیں دیکھا میں نے۔ اور یہ ہوتے ہر ایک سے، بچوں سے ایسا تعلق، ہمارے مولوی عمار ہیں، وقاص ہیں، ایسا بالکل اپنے شاید مولوی عمر اور خلیل کی طرح ہی ان سے وہ کرتے تھے، اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، اور ان کی بڑی امید لگایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ تعلق کرتے کرتے ہمارے چھوٹے بھائی ہیں حلیم میاں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے جزائے خیر دے، اور خوب علم عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ تمام معاملات میں، اپنے کاروبار میں، بچوں کی تعلیم، شادیوں میں، ہر چیز میں وہ مجھ سے زیادہ ان سے کے ساتھ وابستہ تھے۔ بلکہ سچ بات یہ تھی کہ ان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات تھی یہ کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے، اور بہت ہر وقت دن رات ان کا ربط رہتا تھا۔ تو یقیناً یہ حادثہ بالکل ایسا حادثہ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی مرضی۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بات تو کہہ رہا تھا کہ تفویض میں اور اللہ کی مرضی میں راضی برضا رہنے میں اس کے علاوہ ہمارے لیے چارہ بھی نہیں ہے، اور اس سے علاوہ کسی چیز میں مزہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس صدمے میں ہم سب کو، ہمارے نشاط بھائی کے خاندان والوں کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے اور اس میں صبر جمیل بھی عطا فرمائے۔ دنیا سے چلے گئے وہ، آج تقریباً 1 ہفتے عشرے سے وہ جو ہے بخار ہوا، انہیں کھانسی ہوئی، بعد میں وہ کیا گیا تو معلوم ہے کووڈ ہے، اور وہ بھائی بیماری میں یقیناً شہادت کی موت ہے، اور اس آخری جو ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی مبارک ساعتوں میں وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کے لیے تو یقیناً یہ کیا حادثہ ہے، وہ تو اذا جاء اجلهم لا یستأخرون پہلے سے لکھا گیا ہے، مگر وہ تو ایسی پیاری زندگی گزار کر گئے ہیں کہ وہ استقبال ہو رہا ہوگا، حضرت مولانا اس سے ملاقات ہو رہی ہوگی، اپنے بڑے لوگ کن سے، حضرت شاہ سلطان صاحب سے، ہو سکتا ہے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے اسی معیار کے تھے وہ کہ اصلاح بڑے بڑے لوگوں سے ان کا تو ہو رہا ہوگا، مگر ہمارے لیے اور پورے خاندان کے لیے، ان کے سے تعلق رکھنے والے وابستہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ ہے یقیناً۔ ظاہر ہے حادثے پر اللہ کی طرف سے خود قرآن نے کہا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حادثہ کتنا بھی بڑا ہو، غم کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر صبر کیا اور یہ سوچ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس پر سر جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں قضا کے اس فیصلے کو، قضا و قدر کے فیصلے کو، تو اللہ جو ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات فرمائی کہ واہ واہ ایمان والے کی کیا شان ہے کہ ہر حال میں مزے میں رہتا ہے، نفع میں رہتا ہے، اگر اس پر نعمتیں ہوں تو شکر کرتا ہے، تب اللہ کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکی حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس پر غم ہو جائے، تکلیف ہو جائے اسے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس میں اللہ کی معیت و بڑے اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ یقیناً وہ جو ہے پورے خانوادے کے لیے، ان کے گھر والوں کی سب کی سرپرستی اور آخری درجے میں رشتوں کو نبھانا اور اس کی لاج رکھنا اور انتہائی احتیاط کہ کسی پر بوجھ نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، ایسی زندگی، مثالی زندگی جی کر وہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں قائم فرمائے، ان کے امت کو ان کا نعمت البدل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کا اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلووں میں اور قدموں میں خاص الخوص الخواص کا جگہ نصیب فرمائے، اور ہمیں جو اس پر صدمہ ملا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور ہمارے پورے ان کے خاندان کو، بچوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو ان کے نسلوں میں منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔